میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کل میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وحی الہی ہے، جس طرح قرآن مجید وحی ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ قرآن مجید وحی جلی ہے کہ جبرائیل الفاظ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے، اور وحی خفی کے اندر معنی من جانب اللہ ہوتی ہے، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن دونوں وحی ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے کر آپ کو سمجھایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ بات بھی اس طرح حق اور سچ ہوتی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کے اندر 20 آیات ہیں جو اس بات کے لیے شاہد ہیں، اس بات کے لیے دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی کا بیان کرنا، اللہ کے نبی کا قرآن پاک کا تفسیر کرنا، یہ خود من جانب اللہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کے تفسیر اور قرآن مجید کے تشریح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اندر القاء فرمایا۔ آپ قرآن پاک کا تفسیر فرما رہے ہیں، تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا تفسیر ہے، قرآن مجید کا شرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن پاک کو نازل کیا، آپ کا کام ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کے سامنے اس کا بیان فرمائیں، آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ جو لوگوں کا قرآن مجید کے معانی میں، قرآن مجید کے مضامین کے اندر تفکر اور فکر ہے، یہ آپ کے قاعدے کے دائرے کے اندر ہے، یعنی جو اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا، جو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دائرہ کھینچا، آپ اگر قرآن مجید کے الفاظ میں، قرآن مجید کے معانی کے اندر غور و فکر کرو گے تو اسی دائرے کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس دائرے سے خارج ہو کے اپنے طور پر جا کے اس قرآن پاک کے الفاظ کا، قرآن پاک کے معانی اور مضامین کا تفصیل بیان کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صراحتاً قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس قرآن مجید کا تفسیر جا کر لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا بیان، اللہ کے نبی کا تفصیل، یہ دراصل قرآن پاک کی ہی وضاحت ہے، اور حدیث قرآن پاک کا شرح ہے، قرآن پاک حدیث مبارک کے لیے متن ہے۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ جاءت سنت قاضیاً لکتاب اللہ ہے، جاءت سنت شارحۃً لکتاب اللہ، یہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کتاب اللہ کے لیے وضاحت ہے، یہ کتاب اللہ کے لیے شرح ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا شرح ہے، قرآن پاک کا تفسیر ہے، قرآن مجید حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متن ہے۔ لہذا جس طرح قرآن پاک کی ذمہ داری، قرآن پاک کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اٹھائی ہے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر اعجاز ہے،
قرآن پاک کے الفاظ چونکہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر تشریف لائے، لہذا ان الفاظ کے ساتھ بھی احکام کا تعلق ہے۔ یعنی بدی بات ہے کہ بے وضو بندہ مس نہیں کر سکتا، جنابت کے حالت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کے جو احکامات ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اسے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معنی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ الفاظ کے اندر اصل تو یہ ہے کہ الفاظ نبی کے ہی کہے جائیں، اس لیے کہ آپ جوامع الکلم ہیں، لیکن اگر شریعت نے ایک اجازت دی ہے تاکہ وسعت پیدا ہو جائے، لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو، اس لیے اگر الفاظ نبی کے نبی ہوں، معنی اور مراد جو ہے وہ یہ ہو، لیکن الفاظ لوگ اگر اپنے طور پر ذکر کریں تو ان کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو غرض یہ ہے میرے کہنے کا کہ جس طرح کتاب اللہ وحی الہی ہے، یہی حکم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل فرمایا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اگر کسی آیت کے اندر اختلاف ہو جائے، معنی کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، یا لوگ اس کے اندر اختلاف کریں کہ اس کی معنی کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، آپ ہی وضاحت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آخری لفظ ہے، آپ کے وضاحت کے بعد اس کے اندر پھر کسی قسم کے استنباط، اجتہاد، اختلاف، ان چیزوں کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو غرض یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے، جس طرح آپ کو کتاب اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی چلنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، آپ لوگ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو۔ اللہ کے حبیب کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، بلکہ آپ نے قرآن پاک کی معنی اور قرآن پاک کے مطلب کو اپنے طور پر پیش کیا، جو اللہ کے نبی کے بیان کی ہوئی چیز کے خلاف ہے۔ جیسے بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس کے تفسیر کے اندر وہ چونکہ معجزات انبیاء کے منکر ہیں، وہ لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ لاٹھی پر سہارا لے لے، پہاڑی کے چوٹی پر چلا جا، نیچے جائے گا تو وہیں آپ کو چشمے بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس قسم کی کا جو تفسیر ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا کہ جس چیز کے اندر اختلاف ہے اس کے اندر آپ کا تفسیر، آپ کا بیان یہی حرف آخر ہے۔ اگر دو آیتوں کے اندر تعارض ہوتا ہے، اللہ کا نبی جو کچھ چاہیں گے، جو کچھ بیان فرمائیں گے، وہی حجت ہوگی۔ اگر لوگوں کا باہمی اختلاف ہوا کتاب اللہ کے معنی کے سمجھنے کے اندر، اللہ کے نبی نے جو اس کا تفسیر فرمایا وہی حرف آخر ہوگا، اس کے بغیر کسی کو کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جس طرح کتاب اللہ وحی الہی ہے، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی الہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتاب اللہ وحی جلی ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی خفی ہے۔ باقی بات کہ اللہ کے کتاب کے اندر اعجاز ہے، وجہ وہی میں نے آپ کو سمجھا دی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے لیے اسی طرح حجت ہے جس طرح کتاب اللہ حجت ہے۔ البتہ احادیث کے اندر مختلف چیزیں جو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت